اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یک طرفہ حمایت نہیں کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، اقلیتوں کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا، انتشار ہو تو کسی قسم کا حکومتی نظام نہیں چل سکتا۔ بولے 9 مئی کو ریاستی نظام سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، جس نے بھی اس دن قانون کی خلاف ورزی کی اس کے خلاف بغیر کسی خوف و رعایت کارروائی ہوگی۔ مسئلہ کشمیر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ جڑاوالا میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے کے بعد 19 گرجا گھر اور 86 گھروں کو جلایا گیا۔ سب سے زیادہ نقصان عیسیٰ نگری اور چمڑا منڈی میں ہوا۔ محلہ کیمپ، فاروق پارک، مہارا والا، شہروانہ، کموانا اور چک 240 میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ املاک کے نقصان کی ابتدائی رپورٹ ڈویژنل کمشنر کو پیش کر دی گئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، پوری کوشش ہے اتوار کو چرچ میں دعائیہ تقریب میں شریک ہوں۔ جن کے گھر جلے ہیں ان کو امداد دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر بندوں کا بست کر سکیں۔ تمام ذمہ داران کو گرفتار کریں گے۔ جڑاوالا واقعے پر اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائی جائے، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا مطالبہ۔ کہتے ہیں تمام مذاہب ایک دوسرے کے مذہب کے احترام کا درس دیتے ہیں، جڑاوالا واقعے میں ملوث درندہ صرف لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے جڑاوالا میں پیش واقعات کی مذمت کی۔ خیرپور میں گھریلو ملازمہ فاطمہ کا مبینہ قتل پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کل کی جائے گی۔ تفتیشی ٹیم نے فاطمہ کے گھر کا دورہ کیا اور موت کے وقت پہنے کپڑے تحویل میں لے لیے۔ پولیس کے مطابق اہل خانہ نے فاطمہ کے کپڑے گھر کے احاطے میں دفن کیے تھے۔ اہل خانہ کو لاش غائب ہونے کا خدشہ، قبر پر عارضی پولیس پکیٹ قائم کر دی گئی۔ فاطمہ کے اہل خانہ کا ایس ایس پی آفس خیرپور کے باہر احتجاج، سول سوسائٹی کے اراکین بھی شامل۔ فاطمہ کی والدہ نے کہا، بیٹی کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے، پیر اسد شاہ اور ان کی اہلیہ کو کسی طور نہیں چھوڑیں گے۔ جج کی اہلیہ مجھ پر روزانہ تشدد کرتی تھی، ڈنڈوں اور لوہے کی سلاخوں سے مارتی تھی، کئی روز کمرے میں بند کر کے بھوکا بھی رکھا گیا۔ رضوانہ پر ملازمت کے دوران کیا بیتی، اسلام آباد پولیس کو سب بتا دیا۔ کہا ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، فون پر بات کرواتے تو جج کی اہلیہ ساتھ ہوتی، زخموں اور تشدد سے متعلق بتانے نہیں دیا جاتا تھا، دھمکیاں دی جاتی، زخموں کی مرہم پٹی بھی نہیں کراتے تھے۔ رضوانہ لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج، ڈاکٹرز کے مطابق طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ تیرہ سال کی اندلی فاطمہ بھی مالکان کے ظلم کا شکار۔ زیتون عرف سمرہ کے خلاف اسلام آباد پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا، بتایا مجھ پر ظلم کیا جاتا تھا، گرم پانی پھینکا جاتا تھا، جسم کو گرم چمچ سے جلایا جاتا تھا، ہینگر سے مارا پیٹا جاتا تھا، مالکن ہی نہیں اس کے بچے بھی مارتے تھے، 2 بار مجھ پر کتوں کو بھی چھوڑا گیا، میں بہت ڈری ہوئی تھی، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ الیکشن کمیشن کل انتخابات کا کہے تو ہم تیار ہیں۔ الیکشن کمیشن انتخابات 90 دن میں کرائے یا فروری میں، ہماری کوئی خواہش نہیں۔ نگراں حکومت شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں، پاکستان میں عدم برداشت اور نفرت یہ آج کی کہانی نہیں، یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے، تمام شہریوں کو برابر انسانی حقوق حاصل ہیں۔ الیکشن نہ کھلیں، الیکشن کرانا پڑے گا۔ سینئر قانون دان اور پی ٹی آئی رہنما بابر روان کہتے ہیں، آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، کیا الیکشن کمیشن کو ٹیوشن پڑھائیں؟ سینیٹر مشتاق نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ماورائے آئین قرار دے دیا، کہا الیکشن کمیشن اگر الیکشن نہیں کرا سکتا تو اسے بند کر دینا چاہیے۔ شازیہ مری کہتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بار کونسل نے اعلامیے میں کہا، الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کی اثر نو ترتیب انتخابات میں تاخیر کا حربہ ہے۔
الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام معاونت ہے، کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنوں گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی میڈیا سے گفتگو، سندھ کی نگراں کابینہ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ کہا کوشش ہے کہ کابینہ میں کم سے کم لوگ ہوں، قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی تو خود بہتری آئے گی۔ علی مردان ڈومکی بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ گورنر نے منظوری دے دی، پارلیمانی کمیٹی کی سمری پر دستخط کر دیے۔ علم برداری کی تقریب آج ہوگی۔ نگراں وزیر اعظم سے نامزد نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات۔ انوار الحق کاکڑ کی علی مردان ڈومکی کو وزیر اعلیٰ نامزد ہونے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ کے لیے 11 ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ میں صرف وزراء کو ہی رکھنے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ کوئی مشیر یا معاون نہیں رکھیں گے۔ ڈاکٹر سرفراز علی شاہ، انجم بہراور خان، محمد اشفاق، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد قیصر، ڈاکٹر ریاض انور، عامر عبداللہ، آصف رفیق آفریدی، عامر ندیم دورانی، نجیب اللہ، فیروز جمال شاہ کاکا خیل اور مسعود شاہ کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ اگلے ماہ ریٹائر ہو رہا ہوں، نیب ترمیم کیس کا فیصلہ نہ دیا تو میرے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ یہ بہت اہم مقدمہ ہے، کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ بنانے کی آبزرویشن دے دی۔ کہا اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہو جاتا تو معاملہ مختلف ہوتا۔ چیف جسٹس بولے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نقطے پر عدالت میں کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، وکلاء کو تیاری کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے رہی ہیں، میرٹس کے ساتھ قابل سماعت ہونے پر بھی فیصلہ دیں گے۔ سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ کوٹری کے علاقے بھٹائی کالونی کی رہائشی 2 بہنوں کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ لڑکیوں کے والد کی درخواست پر کوٹری تھانے میں شاہد علی اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ والد کا کہنا ہے دونوں بہنیں بازار سامان لینے گئی تھیں کہ مسلح افراد نے اغوا کر لیا، بازیاب کرایا جائے۔ مظہر فاطمہ قتل کیس میں گرفتار ملزم اختر علی کو اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کی درخواست منظور کرتے ہوئے ملزم اختر علی کی شناخت پریٹ کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز ملزم اختر علی کو گرفتار کیا تھا۔ 8 سالہ بچی مظہر فاطمہ کو گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ بچی کی نانی نے قتل اور زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرایا تھا۔ کراچی بولٹن مارکیٹ پر تاجر تنظیموں کا روزگار بچاؤ تحریک کے نام سے احتجاج۔ تاجر رہنماؤں نے کہا حالیہ مہنگائی سے فاقہ کشی پر مجبور ہیں، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ کہ الیکٹرک نے بلوں میں 200% اضافہ کر دیا، ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ بھارت سے چھوڑے گئے سیلابی ریلے کے باعث دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,50,000 تک پہنچ گیا۔ حصور میں سیلابی ریلے سے درجنوں دیہات متاثر، فصلیں زیراب آ گئیں۔ بہاول نگر میں گاؤں چک ماڑی میاں صاحب سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا۔ دیپال پور میں ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، درجنوں دیہات زیراب۔ پولیس کو کھلے عام نہیں چھوڑا جا سکتا، شہریوں کی بنیادی حقوق کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی شہری کی آزادی کی ضمانت آئین نے دی ہے۔ پولیس چھاپے میں شہری کی بھینسیں اور طلائی زیورات لے جانے کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ کہا باڈی کیمرے دینے تک کیوں نہ پولیس چھاپوں کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے۔ چھاپا مارنے والے اہلکاروں کے لیے باڈی کیمرے لگانے کی قانون سازی کا حکم۔ عدالتی حکم پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ڈی پی او وہاڑی عدالت میں پیش ہوئے۔ اداروں کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی چلانا نہیں۔ ایف آئی اے پر زمینوں پر قبضے کے سنگین الزامات ہیں۔ آئی بی بھی بظاہر زمینوں پر قبضوں میں ملوث ہے۔ سپریم کورٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فرانزک آڈٹ کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سرکاری اداروں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں، اس معاملے پر الگ سے اسقط نوٹس ہو سکتا ہے، دیکھتے ہیں اسقط نوٹس لینا ہے یا نہیں، بہتر ہوگا ہمارے سامنے کوئی درخواست آ جائے۔
ہم از خود نوٹس لینے میں محتاط ہیں۔ سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت میں صحافی جان محمد مہر قتل کیس کی سماعت۔ عدالت نے ملزمان بخش علی بابر اور منور مہر کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایم کیو ایم رہنما قمر نوید جمیل کو کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم رہنما، کارکن اور عزیز و قارب نے شرکت کی۔ قمر نوید جمیل گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق 5 افراد کی تدفین کر دی گئی۔ اہل علاقہ کے مطابق آدھی رات کو شارٹ سرکٹ سے متعدد گھروں میں کرنٹ پھیلا جس سے آگ لگ گئی تھی۔ مرنے والوں میں میاں بیوی، 2 بیٹے اور مہمان شامل۔ پاک فوج کا کوپہماؤں کے لیے ریسکیو آپریشن، بیشتر غیر ملکی کوپہماؤں کو بحفاظت بچا لیا۔ گزشتہ روز ایک مقامی گائیڈ، ایک پولش اور 4 برطانوی کوپہماؤں کی ٹیم شگر کے مقام پر بری طرح پھنس گئی تھی۔ اطلاع ملنے پر آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ بر وقت طبی امداد پہنچاتے ہوئے کوپہماؤں کو بچا کر ایک نئی مثال قائم کی گئی۔ غیر ملکی کوپہماں پاک فوج کے مشکور اور کاوشوں کے معترف۔ مان صحرا کے 110 سالہ بزرگ نے چوتھی بار سر پر صحرا سجا لیا۔ بابا عبدالحنان بٹگرام سے 55 سالہ دلہن لے آئے۔ بابا جی کے پوتے، پوتیوں، نواسے، نواسیوں اور ان کی اولاد کی تعداد 84 سے زیادہ ہے۔ افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کے سری لنکا میں ڈیرے۔ کپتان بابر اعظم نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا۔ پاکستانی کھلاڑی کل سے پریکٹس کریں گے۔ پاک افغان 3 میچز کی ون ڈے سیریز منگل سے ایمبوٹوٹا میں شروع ہوگی۔ حسن علی کی ٹیم لنکا پریمیئر لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ دمبولا نے گال ٹائٹنز کے خلاف پہلا کوالیفائر 4 وکٹ سے جیت لیا۔ کینڈی نے شعیب ملک کے جافنا کنگز کو ہرا کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ محمد حارث نے 49 گیندوں پر 79 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ لیگ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ مسی اسکواش فیڈریشن کا رونا دھونا کسی کام نہ آیا۔ ورلڈ اسکواش فیڈریشن نے جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کی عمر پر اٹھایا گیا اعتراض مسترد کر دیا۔ اسکواش کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے حمزہ خان کی عمر سے متعلق تمام اسناد درست ہیں۔ حمزہ نے گزشتہ ماہ آسٹریلیا میں مصری کھلاڑی کو ہرا کر ورلڈ جونیئر ٹائٹل جیتا تھا۔ شاہد آفریدی اور سنیل شیٹی کی امریکہ میں ملاقات۔ شاہین آفریدی کے سسر نے کے ایل راہل کے سسر سے حال چال پوچھا۔ بوم بوم نے اپنی ننھی شہزادیوں کو بھی سنیل شیٹی سے ملوایا۔ شاہین آفریدی T20 ورلڈ کپ میں کے ایل راہل کے وکٹ اڑا چکے ہیں۔